تو یہ جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی بخشی گئی تھی حضرت مرزا غلام صاحب کو، تو یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا آنس ہم نے اپنی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے. اور چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا. اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں کے شروع میں، آپ پہلے حصے کے شروع میں الہامات پڑھیں، وہاں پر بڑی تفصیل سے میں نے درج کیا ہوا ہے وہ الہاموں کو، کہ وہی الہام آپ پر بھی نازل ہوئے جو موسفی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے. اور حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 351 حاشیہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں اس حوالہ سے. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی اور خدا کا کلام باطل نہیں. سامنے کرام حضور صاحب فرماتے ہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو. پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں. میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی روح سے پھونک دی، اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں. میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو. یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کے آگے اس لیے پڑھ کر سنایا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے جو پیش ہوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یعنی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش ہوئی نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے. اس کو اس چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر دہرایا تھا، اس کو تفصیل کے ساتھ ہی بخش دی تھی. تو میں جیسے ابھی بتایا ہے کہ 20 فروری کا دن جماعت احمدیہ قبرستان میں یوم مسلم موت کے طور پر منا کر اس پیش گوئی کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں جھوٹے طور پر فٹ کیا جانے کی یہ کارروائی ہے. ہر سال یہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے. حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیش گوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی، اس پیش گوئی اور اس کے بعد جتنے بھی مبشر الہامات غلام کے متعلق نازل ہوتے ہیں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، وہ سارے اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت یا ہم کہہ سکتے ہیں مسیل مبارک احمد، اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو دیا ہی نہیں تھا. اگرچہ ان کی خواہش تھی، وہ سمجھتے رہے کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا. خواہش کرنا، یہ سمجھ لینا تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے. نبی کر سکتے ہیں اپنی کسی پیشوئی کے بارے میں اس قسم کا قیاس کر سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہر مبشر الہام کو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں شائع کیا، اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، اپنے اشتہارات میں. کوئی الہام ذکی غلام کے حوالہ سے انہوں نے نہیں چھپایا. ہاں، یہ وہ گمان کرتے رہے کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. اور میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ سب سے پہلے حضور صاحب کے گھر میں اس پیش گوئی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آپ علیہ السلام نے بشیر احمد رکھا. یہ غالباً 7 اگست 1887 کو یہ پیدا ہوا تھا. 15 مہینے کے بعد یہ لڑکا فوت ہو گیا. حضور صاحب نے جب یہ لڑکا پیدا ہوا اس کے متعلق فرمایا اپنے کے اشتہار میں. اس کا وہ اشتہار کا عنوان تھا خوشخبری، کہ یہ مولود مسعود ہے. ان الفاظ میں حضور صاحب نے بتا دیا لوگوں کو بالواسطہ رنگ میں کہ یہی مسلم موعود ہے، یہی پسر موعود ہے. لیکن وہ لڑکا 15 ماہ کے بعد جب فوت ہو گیا تو مخالفت کا ایک شور اٹھ کھڑا ہوا. تو اس مخالفت کے بعد پھر حضور صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس کا عنوان تھا حقانی تقریر بر وفات بشیر.
یہ اس وقت مجموعہ اشتہارات میں موجود ہے یہ، اور اس میں حضور صاحب نے پھر بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ابتلا ایک رنگ کا تھا، اور یہ پیش ہوئی دراصل 2 وجودوں پر مشتمل تھی، جس کو میں غلطی سے ایک سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر حضور صاحب نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے رسولوں کے گھر، آپ ان کے نام بطور تفاضل کے رکھتے رہے، اور یہ بتا دیا اپنے پیروکاروں کو کہ جب اللہ کھلے طور پر مجھے بتا دے گا کہ وہ کون لڑکا ہے تو میں اس کا اعلان کروں گا۔ 12 جنوری 1899 کو بشیر الدین محمود پیدا ہوتا ہے، تو حضور صاحب ان کا نام بھی بطور تفاول رکھتے ہیں، بشیر اور محمود، اور کہتے ہیں کہ میں اب نہیں کہتا کہ یہی مسلم موعود ہے یا یہ میں پسے موعودہ، ہاں جب اللہ مجھ پر انکشاف فرمائے گا اس کا تو میں پھر کھول کر لوگوں کو بتاؤں گا۔ ابھی میں نہیں یہ کہتا کہ یہ لڑکا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا ہی مسلم موعود ہے یا پسے موعود ہے۔ اس کے بعد حضور صاحب کے گھر میں بچے لڑکے پیدا ہوتے رہے۔ حضور اسلام ان لڑکوں کے نام بطور تفاول رکھتے رہے۔ بالآخر 14 جون 1899 میں ایک لڑکا، چوتھا لڑکا پیدا ہوا حضور کے گھر میں، اس کا نام آپ نے مبارک احمد رکھا۔ تو پھر تریاق القلوب میں حضور صاحب نے بڑی ببانگ بلند بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی 20 فروری 1886 میں اللہ نے مجھے خبر دی تھی، یہی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، یہی وہ مولود مسعود ہے۔ تو پہلے جو پیدا ہوئے تھے لڑکے وہ تو اس پیش گوئی کے حضور صاحب کے بقول وہ تو نکل گئے، باہر ہو گئے۔ حضور صاحب نے صاحبزادہ مبارک احمد کو، چوتھے لڑکوں کو، اس پیش گوئی کا مصداق قرار دے دیا۔ اور پھر 1894 1896 97 میں بھی حضور صاحب ایسے اشتہار لکھتے رہے، یعنی مبارک احمد کی پیدائش سے پہلے مخالفوں کو بلاتے رہے کہ دیکھو اگر میں نے کسی الہام میں اللہ نے مجھے بتایا ہے، یا میں نے اپنی کسی تحریر میں کہا ہے کہ میرا فلاں لڑکا، یعنی بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شیر احمد کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اگر میں نے ان میں سے کسی لڑکے کو کہا ہو کہ یہ مولود مسعود ہے، یہ مسلم موعود ہے، تو وہ الہام میرا پیش کرو یا میری تحریر پیش کرو جس میں نے یہ کہا ہوگا، یہ کہا ہوا ہے، میں نے نہیں ہرگز نہیں کہا۔ اور اگر تم نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی حضور صاحب 1896 97 تک مخالفوں پر لعنتیں بھیجتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ میں نے کسی لڑکے کے متعلق، میں نے کسی لڑکے کے متعلق جو بشیر الدین محمود احمد ہے یا مرزا بشیر احمد ہے یا مرزا شریف احمد ہے، ان میں سے کسی کے متعلق میں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کا مصداق ہے۔ اور کسی الہام میں اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی۔ اگر کوئی ایسا الہام ہے آپ لوگوں کے پاس مجھے دکھاؤ، ورنہ تم پر کھانا حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک تم وہ مجھے الہام نہ مجھے میرے آگے پیش کرو۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 جون 1899 کو جب مبارک احمد پیدا ہوئے، حضور صاحب نے اپنے اس چوتھے لڑکے کو الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق قرار دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد میں مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا تقدیر ظاہر کرتا ہے؟ غالباً اوائل ستمبر میں حضور صاحب ایک رویا دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد ایک تالاب میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ڈوب جاتا ہے۔ حضور صاحب اس تالاب میں خواب میں ہی جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، گڑھے میں داخل ہوتے ہیں تو آگے مبارک احمد تو نہیں ملتا، ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 16 ستمبر کو یہ مرزا مبارک احمد جو لڑکا تھا آپ کا 8ویں سال میں تھا اس وقت، تو یہ فوت ہو گیا۔ جس دن فوت ہوا مبارک احمد اسی دن اللہ تعالیٰ نے الہام نازل فرمایا، انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر اکتوبر میں اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو یعنی مبارک احمد کا مثیل بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو بمنزلہ مبارک احمد ہوگا آپ کے لیے، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔